نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا حدیث نمبر ہے 185 کتاب الوضو میں ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ باب مسح الرأس کلہ، باب مسح کرنے کے بارے میں، سر کے پورے سر پر مسح کرنے کے بارے میں، یعنی کہ آدھے سر کا مسح یا چوتھائی حصے کا مسح یا اس کے بجائے پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اب انہوں نے دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے آیت پیش کی ہے، سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 6 ہے، جس میں وضو کا حکم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں پر مسح کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں بتائی کہ آدھے سر پر یا سر کے کتنے حصے پر مسح کرو، بس سر کے مطلق طور پر سر پر مسح کرنے کا حکم بتایا۔ تو اس سے امام بخاری نے یہ دلیل لی کہ چونکہ وضو میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھوں کا بتایا، ہاتھوں کا ذکر کیا، تو کوہنی سمیت ہاتھ دھونے ہیں، کوہنی تک۔ پیروں کا ذکر فرمایا تو ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک ہاتھ دھونے ہیں۔ لیکن سر کا جب ذکر فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ آدھے سر پر یا چوتھائی سر پر، اس لیے پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امام بخاری کا اپنا موقف بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس میں کچھ مختلف احکامات نکالے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی ذکر کروں گی۔ اب امام بخاری نے ابن مسیب کا قول ذکر فرمایا ہے، المرأۃ بمنزلۃ الرجل تمسح علی رأسها، کہ عورت بھی مرد ہی کی طرح ہے۔ مسح کا حکم جو ہے جس طرح مرد کا ہے اسی طرح کا عورت کا بھی ہے، یعنی کہ عورت اور مرد کے سر کے مسح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر وسئل مالک، اور مالک رحم اللہ سے سوال کیا گیا، ایجزئ ان یمسح بعض الرأس، کیا یہ جائز ہے کہ انسان سر کے بعض حصے پر مسح کرے؟ یہ امام مالک سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، تو امام مالک نے منع فرمایا اور یہ حدیث پیش کی جو اب ہم پڑھنے والے ہیں دلیل کے طور پر، کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں آئے گا۔ اچھا، آج کے سبق میں انشاءاللہ سبق حدیث کے بعد جو چیزیں وضو کے بارے میں رہ جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج بتا دوں گی، تاکہ وضو کا پورا ہمیں پتہ چل جائے۔ کیونکہ وضو کے بارے میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو پوری بات ہمیں سمجھا دے، ایک بات وضو کے بارے میں ہمیں بتا دے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ لیکن اس 185 حدیث میں کافی چیزیں موجود ہیں، صرف کچھ چیزیں اس میں نہیں ہے جو انشاءاللہ میں بعد میں بتاتی ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمر بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ بن زید وهو جد عمرو بن یحیی۔ امام بخاری اس کی سند بیان کرتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے عمر بن یحیی المازنی سے خبر دی، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں، ان سے پوچھا اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دادا ہیں یحییٰ المازنی کے، تو یحییٰ جو ہے وہ اپنے دادا کے بارے میں بتا رہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میرے دادا زید سے کسی نے پوچھا اتستطیع، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے؟ فقال عبداللہ ابن زید،
تو عبداللہ بن زید نے کہا نعم ہاں، دعا بمائن فافرغ علی یدیہ فغسل مرتین، پھر انہوں نے ایک برتن منگایا پانی کا اور پانی برتن سے انڈیلا اپنے دونوں ہتھیلیوں پر، فغسل مرتین، اور ان کو 2 بار دھویا، یہاں پر 3 بار کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو 2 بار دھویا، ثم مدمد واستنثر ثلاثا، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک صاف کی۔ اچھا، یہاں پر ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگلی حدیث میں جو کہ اسی حدیث کا دوسری سند ہے، اس میں یہ واضح ہے کہ ایک ہی چلو سے انہوں نے منہ میں پانی ڈال کے کلی کی اور پھر ناک میں پانی، بچا ہوا پانی ناک میں ڈالا اور پھر ناک کو جھاڑا، ٹھیک ہے، پھر ناک کو صاف کیا۔ تو گویا کہ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جو صحیح طریقہ ہے کلی کے لیے، جو ایسے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی بھر کے انسان تھوڑا پانی منہ میں ڈالے، اس پانی کو منہ میں رکھتے ہوئے ناک میں پانی چڑھائے اور پھر منہ میں پانی کو ہلا کر پانی نکال دے اور ناک بھی جھاڑ لے، ٹھیک ہے۔ ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين، تو اس کے بعد چہرہ دھویا انہوں نے اپنا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے کوہنی سمیت 2 بار، ٹھیک ہے۔ اب مرتين ہاتھوں کو بھی 2 بار دھویا ہے، لیکن چہرے کو ثلاثاً 3 بار دھویا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء جو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم 2 بار کر رہے ہیں تو ہر وضو کو 2 بار دھوئیں، یا اگر 3 بار کر رہے ہیں تو ہر وضو کو 3 بار دھوئیں، یا 1 بار کر رہے ہیں تو ہر وضو کو 1 بار دھوئیں، بلکہ کسی وضو کو 1 بار، کسی کو 2 بار اور کسی کو 3 بار کیا جا سکتا ہے وضو کے دوران، ٹھیک ہے۔ پھر ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر اپنے مسح کیا، اپنے سر کا مسح کیا، کیسے؟ دونوں ہاتھوں سے، فأقبل بہما وأدبر، تو دونوں ہاتھوں کو جیسے پیشانی سے شروع کیا انہوں نے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھا کہ ہاتھوں اور انگلیوں کو چہرے پر اس طرح رکھ لیا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو رہی تھی۔ یہاں پر تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ تفصیل دوسری احادیث میں موجود ہے کہ سر کا مسح کرنے کے لیے اس طرح سے شروع کیا کہ بالوں کے پاس جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر دونوں ہاتھوں سے کو چہرے پر رکھا، ایسے کہ ہتھیلیاں بھی ٹکی ہوئی ہیں چہرے پر، اور انگلیاں جو ہے وہ بھی چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کو چھو رہی ہیں۔ تو گیا ہتھیلیاں جو ہے وہ کان، جہاں سے کان شروع ہوتا ہے وہاں تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ پھر بالوں پر مسح کیا، کس طرح کے آگے سے پیچھے کی طرف گئے گردن تک، اور پھر واپس وادبرا، پھر واپس اسی کو آگے لے آئے، یعنی ہاتھوں کو پہلے پیچھے تک گردن تک لے گئے، پھر واپس گردن سے اسی طرح ہاتھوں کو ملائے ہوئے آگے تک لے آئے۔ اچھا، اب یہاں پر کانوں کے مسح کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، مگر ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنا سر کا مسح کرتے ہیں تو ہمیں کانوں پر بھی اسی یعنی کہ دوبارہ ہاتھ گیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر شہادت کی انگلی کو کان کے اندر ڈال کر اس کو کان کے اندر کے حصے میں گھمایا جاتا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے باہر، کان کی لو سے لے کر اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے، یعنی کہ کان کا مسح جو ہے وہ پورے کان کو اندر سے اور باہر سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ہی دفعہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جو دوسری حدیث ہم پڑھیں گے اس میں یہ سر کا مسح صرف ایک ہی بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر پیروں کو دھویا،
تو اس حدیث اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں سیم چیز ہے، تھوڑا سا جیسے میں نے بتایا کہ فرق ہے۔ باب غسل رجلین الی الکعبین، کہ باب اس بارے میں کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری دوسرا باب لے کر آئے ہیں۔ پہلے باب میں سر کے مسح کو ثابت کیا اور اس میں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونے کو ثابت کیا، کیونکہ یہ دونوں باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ پھر حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمرو عن ابیہ شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبد اللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتودع لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیم بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کو سوال کیا گیا وضو کے بارے میں، تو انہوں نے برتن منگایا اور وضو کر کے دکھایا۔ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، وہاں پیچھے تھا کہ ہاتھوں پر انڈیلا، یہاں پر ہے اکفآ، گرایا پانی کو، عَلَى يَدَيْهِ، دونوں ہتھیلیوں پر، من الطور، برتن میں سے، یعنی برتن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے، پہلے ہاتھوں کو دھویا، برتن سے باہر ہاتھوں کے اوپر پانی انڈیل کر ہاتھوں کو دھویا۔ فغسل یدیہ ثلاثا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، ٹھیک ہے، اچھا۔ پھر ثم ادخل یدہ فی الطور فمدمد واستنشق واستنثر، یہاں پر تینوں چیزوں کا ذکر ہے کہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور پھر ناک کو جھاڑا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ناک کے اندر پانی کو ڈالا، اچھی طرح سے ڈالنا چاہیے، مگر ناک کی وہ جو نرم ہڈی ہے اس تک پہنچانا، یہ جو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ حکم، ہاں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا۔ ثلاث غرفات، یعنی کہ یہ جو عمل کیا کلی کی، یہ ناک میں پانی ڈالا، اس کو 3 بار کیا 3 چلوؤں سے، یعنی کہ ایک ہی چلو میں منہ میں بھی پانی ڈالا اور ناک میں بھی چڑھایا، تو اس طرح 3 چلو بھر کے یہ عمل کیا 3 بار۔ ثم ادخل یدہ فغسل وجہہ، پھر پانی نکالا اور چہرے کو دھویا 3 بار، چہرے کو بھی 3 بار دھونے کا ذکر ہے اس میں۔ ثم غسل یدیہ مرتین، پھر دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، الی المرفقین، کوہنیوں سمیت۔ ثم ادخل یدہ فمسح رأسہ فاقبل بہما وادبر مرتن واحدتن، یہاں پر ایک ہی بار سر پہ مسح کرنے کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مسح سر کا جو ہے وہ ایک ہی بار ثابت ہے۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، اور امام بخاری نے اس باب سے یہ ٹکڑا اس باب سے تعلق ہے کہ پیروں کو دھویا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ اب جو ہے میں تھوڑا سا حدیث کے جو بھی احکامات ہمیں دوسری جگہوں سے ملتے ہیں وہ میں بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے امام بخاری جو ہے ان کی شرائط بہت اسٹرانگ ہے، تو ساری احادیث جو ہے، جو بھی چھوٹی چھوٹی اور باتیں جو ابھی رہ جاتی ہیں وضو کی، وہ سب کی سب بخاری میں موجود نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث سے دوسری کتابوں سے ہمیں ملتی ہے وہ سب چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو شروع سے اگر ہم دیکھیں تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو لازمی ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اے مومنو، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اور پھر وضو کا پورا طریقہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ تو یہ تو یہ قرآن سے بھی حکم ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتودع، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں بخاری میں، کہ نماز قبول نہیں کی جاتی جس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہ وضو کرے بغیر نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر بے وضو ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ہر نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اور نیت جو ہے وہ دل میں کی جاتی ہے، دل میں ارادہ کیا جاتا ہے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے۔ الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں وضو کی، اس طرح سے نہیں ہوتے، مگر دل کا ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس ارادے سے اٹھ کے یہ وضو کا عمل نہیں کرتا اور اس کو ویسے ہی صرف بغیر ارادے کے انسان اسی طرح ہاتھ پیر منہ دھو لے تو وہ وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے والے کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل وضو کرنے کے لیے کر رہا ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے بڑی دلیل تو ہر نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو انسان اگر بغیر نیت کے نماز کے سارے ایکشن کرے مگر اس نے کوئی نیت نہیں ہو اس کے دل میں تو وہ نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مگر نیت جو ہوتی ہے وہ دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ صرف بسم اللہ پڑھنا، یہ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ وضو کے کچھ چیزوں کو فرض کہتے ہیں، کچھ چیزوں کو سنتیں کہتے ہیں، یعنی کہ وضو کے فرائض اور سنتوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سنت ہے، یہ چیزیں فرض ہیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے وہ کسی حدیث سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا جو طریقہ ہے وہ پورا کا پورا وضو کا طریقہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں اور یہ چیزیں سنت ہے۔ اچھا، تفریق کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر بعض اوقات اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے تو انسان بعض اوقات سنت میں سستی کر سکتا ہے کہ چلو یہ تو سنت سے ہی ثابت ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حکم ہی ہمارے لیے لازمی ہے کرنا، اس پر عمل کرنا۔ لیکن بعض لوگ سنت کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو سنت ہی ہے نا، اس وجہ سے یہ تقسیم دل میں رکھنا یا یہ خیال رکھنا کہ ہاں یہ تو سنت ہے وضو کی اور یہ فرض ہے، اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی انسان کچھ نرمی کر کے صرف جلدی میں ہوں، میں اس وقت میں صرف فرض ادا کر لوں، تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وضو کا پورا طریقہ ہی حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھایا یا ہم کو جس طرح کرنے کا حکم فرمایا وہ سب کا سب ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو بسم اللہ پڑھنے کی دلیلیں ہیں وہ امام حنبل کی اور امام حضرت داؤد ابو داؤد کی کتابوں میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اس شخص کا کہ کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام سے شروع نہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وضو جو ہے اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وضو نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ انسان ہمیشہ پڑھتا ہے لیکن کبھی اتفاق سے رہ گیا، بھول گیا، مگر اس نے وضو کی نیت کی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے بسم اللہ کہنا ہے، لیکن اس وقت کسی وجہ سے بھول گیا تو بیچ میں یاد آئے تو بھی پڑھ لے انسان۔ اور اگر بھول سے انسان نے بالکل پڑھا ہی نہیں اور وضو کر لیا مگر نیت تھی وضو کرنے کی تو انشاءاللہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ اچھا، پھر دوسری حدیث ہے ترمذی کی، اس شخص کا وضو نہیں جو اللہ کے نام لے کر نہیں شروع کرتا۔ تو چونکہ ایک انسان کی ہمیشہ عادت ہے بسم اللہ پڑھ کے ہی کرتا ہے وہ وضو، اس کو پتہ ہے
تو انشاءاللہ وہ بھولے گا نہیں، لیکن بعض اوقات انسان ہے کبھی بھول ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ بھول، چونکہ ہماری شریعت میں بھول پر پکڑ نہیں ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس کا وضو قبول ہوگا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ وضو میں ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہننے میں، وضو کرنے میں اور جوتے پہننے میں، ہر چیز میں دایاں پن پسند کرتے تھے، تو ہمیں ہر اچھا کام ویسے بھی ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، اور وضو بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ یعنی جب انسان چلو بھر کے کرتا ہے تو چلو ہمیشہ انسان سیدھے ہاتھ سے بھرے گا، چاہے الٹا ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تو الٹے ہاتھ پر بھی سیدھے ہاتھ سے چلو بھر کے پانی ڈالیں گے۔ اچھا، اور شروع بھی دائیں طرف سے کریں گے، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، اسی طرح پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہم نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دائیں طرف سے کرنا، کنگھی کرنا، جوتی پہننا، طہارت حاصل کرنا، یعنی کہ وضو کرنا، ہر کام، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچویں بات یہ مسواک کرنا۔ اب مسواک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازمی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ مسواک کرنے کا ہر نماز کے ساتھ۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند تھا، مسواک کے ساتھ نماز کرنا، پہلے مسواک کرنا اس کے بعد وضو کرنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں بنایا حکم دے کے، کیونکہ اس سے شاید امت پر مشقت ہو سکتی تھی۔ ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت رکھتی ہے وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی ہو، اس نماز سے پر 70 گنا جس میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ یہ بہقی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے اس حدیث کو، لیکن اس حدیث کے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس میں وضو سے پہلے مسواک کر کے وضو کرنے میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ پھر چھٹی بات، وضو میں اعضاء کو یا تو ایک بار دھونا ہے، دو بار، تین بار، یا کسی اعضاء کو ایک بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار دھونا بھی جائز ہے، مگر مقصد اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی عضو جو وضو کا ہے وہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعقاب، کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے وعید بتائی تھی۔ تو وضو کے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بار کر کے ثواب حاصل کیا، 3 بار کر کے زیادہ ثواب حاصل کیا، بس پورا وضو جب ہو جاتا ہے ایک بار سے بھی، اگر انسان کا وضو کے اعضاء پوری طرح سے گیلے ہو جاتے ہیں، کہیں سے خشک نہیں رہتے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب نیند سے انسان اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے برتن میں ڈالنے سے پہلے، یعنی کہ جب انسان اب وضو شروع کر رہا ہے تو پہلے شروع کرنے میں وہ اپنے ہاتھوں کو فوراً سے پانی میں نہ ڈبوئے، بلکہ ہاتھوں کو الگ سے پانی ڈیل کر دھو لے۔ اور اس حدیث میں بھی ہمیں یہی چیز بتائی، حضرت عبداللہ بن زید نے بھی اسی طرح سے کیا کہ پہلے ہاتھوں کو باہر پانی انڈیل کر دھو لیا۔ پھر 8واں پوائنٹ یہ ہم نے سیکھا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی چلو سے ہم نے سیکھا اس حدیث میں، دوسری حدیث میں یہ بات ثابت تھی، یعنی کہ صرف ایک چلو بھر کے کلی کر لی پھر دوسرا چلو بھر کے ناک میں پانی ڈالا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ چہرہ دھونا انسان کا، تو چہرہ جو ہے وہ پیشانی سے، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک اور کانوں کے لو تک، یعنی کہ پورا چہرہ، باقاعدہ پورا چہرہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چہرہ بھی 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھویا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ناک میں پانی چڑھانا انسان اپنی استطاعت کے مطابق چڑھا لے، نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پھر 10واں پوائنٹ پورے بازوؤں کو دھونا، تو یہ اس حدیث میں بھی ثابت ہے کہ ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، ٹھیک ہے۔ چلو بھر کے پانی جو ہم لیتے ہیں وہ صحیح طریقہ ہے، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ زیادہ تر یہی کرتے تھے۔ اب آج کل ہم چونکہ ہمارے پاس پانی نلکوں سے آتا ہے اور ہم اسی پر نلکے پہ کر لیتے ہیں وضو، لیکن اگر ہم اس کی عادت اپنائیں تو انشاءاللہ اس سے پانی کا ضیاع نہیں ہوگا، بہت زیادہ پانی ضائع نہیں ہوگا اس سے۔ پھر سر کا مسح جو ہے وہ صرف ایک ہی بار کرنے کا ہے، اور یہ عبداللہ بن زید کی یہ جو حدیث سے دوسری حدیث پڑھی ہم نے 186، اس میں خاص طور سے موجود ہے کہ سر کا مسح صرف ایک ہی بار کرنا ہے، اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سر کے سامنے سے شروع کیا جائے دونوں ہاتھوں سے، پھر پیچھے گدی تک لے گئے، پھر ان ہاتھوں کو واپس آگے کی طرف لے آئے وہاں سے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے مسح کرنا ہے، انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر پھر ہاتھوں کو سر کے شروع سے لے کر پیچھے لے جانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اچھا، کانوں کا مسح سر کے اندر ہی آ جائے گا کہ اسی ہاتھوں سے جن گیلے ہاتھ ایک بار سر کے لیے کیے تھے اس کو دوبارہ پھر تر نہیں کرنا، بلکہ اب پھر سر کا جب مسح پورا ہوا تو پھر کانوں میں انسان شہادت کی انگلی کو کانوں کا جو سوراخ ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں میں دونوں سائڈ پر ایک ایک ہاتھ سے جو کان کے اندر سوراخ ہوتا ہے وہاں پر شہادت کی انگلی رکھ کے اس کو گھما کے اوپر سے نیچے تک اندر کے حصے میں کان میں پھیرنا ہوتا ہے، اور انگوٹھا جو ہے اس کو کان کی لو سے گھماتے ہوئے اوپر تک لے آنا ہے، جہاں سے مردوں کی جو داڑھی کے بال کا آغاز کان کے پاس سے ہوتا ہے وہاں تک لے جانا ہے۔ تو یہ کان کے مسح کا طریقہ ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 135۔ دوسری حدیث ہے حدیث 131۔ یہ دو حدیثوں میں جو ہے امام ابو داؤد کی کتاب میں یہ حدیثیں موجود ہیں جس میں کان کا مسح کے طریقہ لکھا ہوا ہے، اور سر کا مسح جیسے کہ میں نے بتایا کہ صرف ایک ہی بار ہوتا ہے، اور جو گردن کے پیچھے ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں جیسے الٹے ہاتھوں سے گردن کے پیچھے پھیرتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف سر کے اوپر سے ہاتھوں کو پھیر کر پھر واپس دوبارہ گردن کے پاس سے واپس ان کو ہاتھوں کو آگے لانے والا طریقہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے موجود ہے، لیکن گردن کے پیچھے کا مسح جو ہے وہ صحیح حدیث سے موجود نہیں ہے۔ پھر پاؤں دھونا، تو پاؤں کے لیے بھی ہم نے اس حدیث میں موجود ہے کہ پاؤں کا دھونا جو ہے ٹخنوں سمیت، اور کہیں سے خشک ایڑیاں خشک نہ رہ جائے اس کے لیے ہمیں حدیث بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک ایڑیوں کے لیے وعید فرمائی تھی، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری میں۔ تو مطلب وضو کے جو بھی اعضاء ہیں ان کا بس خشک نہ رہ جائے، ان کو اچھی طرح سے تر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پاؤں دھونے کے بعد اپنی چھوٹی انگلی سے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 148 میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی انگلی سے اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان اس کو پھیرا تھا، ٹھیک ہے، خلال کیا تھا۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں شروع میں جب بھی ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا جاتا ہے، جیسے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے انگلیوں کے ان میں انگلیوں سے ان کو تر کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر وضو پورا ہو جانے کے بعد وضو کی دعا ہوتی ہے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک تو یہ دعا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الطہارہ میں۔ پھر دوسری جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ حدیث بھی موجود ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجلس کے کفارہ کی جو دعا ہوتی ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری احادیث سے یہ دعائیں ثابت ہے۔
مردوں کی داڑھی جو ہوتی ہے اس کا خلال کیا جاتا ہے، تو اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھوڑی کے نیچے پانی ڈالتے اور داڑھی میں خلال کرتے، فرمایا کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ مرد جو ہیں وہ اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے ایک بات کہ مسح کیا مرد جو ہے وہ جب امامہ یا پگڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اس پر کیا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے، مگر کس طرح کے پیشانی سے شروع کر کے جہاں سے پھر امامہ یا پگڑی شروع ہوتی ہے وہاں تک مسح کر کے پھر پگڑی اور امامہ کے اوپر مسح کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اتار کے سر پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کیا عورتیں اپنے اسکارف پر کر سکتی ہیں؟ تو یہ کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی عورتیں اپنا سر ڈھکتی تھیں، تو یہ چیز ہمیں حدیث میں نہیں ملتی ہے کہ عورت اپنے اسکارف پر مسح کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ پگڑی یا امامہ سے دلیل لے کے کرتے ہیں، لیکن اس کی واللہ عالم اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ عورتیں اس طرح کر سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پورا طریقہ پورا ہوا حدیث وضو کرنے کا۔